الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپکے دم بدم، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا، اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے، کر لے توبہ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، محبت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، درود شریف پڑھ لیجئے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جس طرح ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں مدینہ منورہ میں بھی جمع فرمائے، حرمین شریفین میں بھی جمع فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، یہ زبان جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس زبان کی وجہ سے انسان آخرت کی تیاری بھی کر سکتا ہے، جنت کے اعلیٰ مقام تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس زبان کی وجہ سے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط بھی ہو سکتا ہے، اور یہی وہ زبان ہے کہ اگر اس کا استعمال غلط کیا جائے، اس سے جھوٹ بولا جائے، اس سے گالی دی جائے، اس سے غیبت کی جائے، اس سے کسی کو طعنہ دیا جائے، اس سے کسی کا دل دکھایا جائے، تو انسان آخرت کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یوں فرمایا کہ زبان میں کوئی ہڈی ہے؟ فرمایا کہ نہیں، اور اس کا سخت ہونا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند بھی نہیں۔ پھر بندہ کیسے بولے؟ فرمایا کہ ہمیشہ میٹھا بولے، اس کی زبان میں مٹھاس ہو، مسکراتا ہوا چہرہ ہو، ٹھنڈا دماغ ہو، اس کے اخلاق بہت بہتر ہو، وہ تو برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہو۔ احسن الی من اساء الیک، جو برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ جو برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ یہ نبوی اخلاق ہے، یہ صحابہ والے اخلاق ہے۔ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کے صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں فرمایا کہ اکثر لوگ اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اکثر لوگ، تھوڑے نہیں، اکثر لوگ جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، تقریباً اس میں سے زیادہ لوگوں کی جو تعداد ہوگی وہ یہ زبان ذریعہ بنے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اکثر لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ہمیں چاہیے ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ زبان سے درود شریف پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے رہیں، اللہ کی بڑائی کو بولے، اللہ کی عظمت کو بولے، اللہ کی قدرت کو بولے، اللہ کی کبریائی کو بولے، اور اللہ کی وحدانیت کو بولے، اور اللہ سے ہونے کو بولے کہ کرنے دھرنے والی ذات فرمایا کہ صرف ایک اللہ کی ہے۔ یہ ساری دنیا کا نظام کون چلاتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ چلاتا ہے۔ یہ آسمان کس کا؟ تو کہا اللہ کا۔ زمین کس کی؟ تو فرمایا کہ اللہ کی۔ یہ پہاڑ کس کے؟ تو کہا اللہ کے۔ یہ سمندر کس کے؟ فرمایا کہ اللہ کے۔ یہ ساری دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے؟ فرمایا کہ اللہ چلا رہا ہے۔ اتنا بڑا آسمان کس نے بنایا؟ تو کہا اللہ نے بنایا۔ جب بھی اللہ کی قدرت کو بولو، ہر وقت منہ بھر کے بولو، دل بھر کے بولو، اللہ کی محبت میں جھوم کر کے بولو کہ کیا اس اللہ کی قدرت ہے، اس اللہ کی قدرت کے کیا کہنے، اس اللہ کی طاقت کے کیا کہنے۔ ارے آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ کہ اللہ برساتا ہے۔ یہ زمین سے غلہ کون اگاتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ اگاتا ہے۔ یہ انڈے سے بچے کو کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے۔ یہ فضاؤں میں پرندوں کو کون اڑاتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ اڑاتا ہے۔ یہ انسانوں کو کس نے بنایا؟ جناتوں کو کس نے بنایا؟ فرشتوں کو کس نے بنایا؟ یہ 18,000 قسم کی مخلوقات یہ کس نے بنائی ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے بنائی ہے۔
اور اس کی قدرت تو دیکھو، اس کی طاقت تو دیکھو. مجھے اور آپ کو ایک اندھیری کوٹھڑی میں، ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں اس اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا. یہ آنکھیں بنائی، یہ ناک بنائے، یہ کان بنائے، اور سب چیز اپنی جگہ صحیح سالم بنائی. ایسا نہیں ہوا کہ ہونٹ کی جگہ آنکھ لگ گئی اور آنکھ کی جگہ ہونٹ لگ گئی، کان کی جگہ ناک لگ گئی اور ناک کی جگہ کان لگ گئی. فرمایا نا، کہاں بنایا؟ تو کہا یہ اللہ کی قدرت ہے. انسان کو ایک چھوٹی سی بھی چیز بنانی ہو، اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اس کو اجالے کی ضرورت ہے، اس کو لائٹنگ کی ضرورت ہے. ارے ہر کارخانے میں دیکھو روشنی موجود ہوتی ہے، اور اللہ کا نظام تو دیکھو، اللہ کی قدرت تو دیکھو، اللہ کی طاقت تو دیکھو. ماں کے پیٹ میں اندھیری کوٹھڑی میں مجھے اور آپ کو بنایا ہے. جانا کہاں پر ہے؟ فرمایا کہ قبر جو اندھیری کوٹھڑی ہے، ایک دن وہاں پر جانا ہے. یہ قبر روزانہ پکارتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں. میرے عزیزوں، یہ قبر انسان کے دنیا سے جانے کے بعد، قبر میں دفن ہونے کے بعد، یا تو یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنتی ہے، یا یہ جہنم کا گڑھا بنتی ہے. جو اللہ کی مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، ہمارے نبی کو مانتا ہے، ہمارے نبی کی مانتا ہے، اور شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اور ہمارے اصلی ہیرو جو ہے، تاجدار مدینہ، فخر دو جہاں، سید العرب والعجم، حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارتا ہے، پھر اللہ اس کا یہ جہان بھی سنوارتے ہیں، اللہ اس کا وہ جہان بھی سنوارتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہے وہ جوان جنہیں جوانی میں یہ دنیا کے ہیرو کے طریقے پسند نہ آئے، یہ دنیا کے ہیرو کا لباس پسند نہ آئے، یہ دنیا کے جو لوگ اسٹار سمجھے جاتے ہیں ان کا چہرہ پسند نہ آئے. بڑے خوش نصیب ہے وہ جوان جنہیں ہمارے نبی کا طریقہ پسند آئے، ہمارے اسلامی ہیرو ان کا چہرہ پسند آئے، ان کا لباس پسند آئے، ان کی چال چلن پسند آئے، وہ ان پر درود شریف پڑھتا ہو، جتنی سنتیں معلوم ہے اس پر عمل کرتا ہو، روزانہ دو تین سنتوں کو سیکھتا ہو، اور سنتوں کے ڈھانچے میں اپنے آپ کو ڈھالتا ہو. کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ سے ملاتا ہے، یہ وہ راستہ ہے جو جنت کا راستہ، یہ وہ راستہ ہے اللہ سے ملاقات کا راستہ، یہ وہ راستہ ہے اللہ سے تعلق کا راستہ. فرمایا نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں. سنت کے راستے، سنتوں کے راستوں سے انسان سیدھا اللہ سے جا ملتا ہے. ہمارے نبی کا سونے کا طریقہ دیکھو، سونے سے پہلے کی سنتوں کو معلوم کرو، ہمارے نبی کے اٹھنے کا طریقہ معلوم کرو، اٹھنے کے بعد کی سنتوں پر عمل کرو، وضو سنتوں کے مطابق کرو، نماز جو ہے سنت کے مطابق کرو، مسجد کا آنا سنت کے مطابق، مسجد سے جانا سنت کے مطابق. یوں فرمایا کہ آسان جو سنتیں ہیں اس پر عمل کرنا شروع کر دو اور محنت کرتے رہو. ایک وقت آئے گا اللہ ساری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. ارے یوں فرمایا کہ دو جہاں کی کامیابی، کتنا بڑا جملہ ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی. ہر انسان چاہتا ہے کہ میری دنیا کامیاب ہو جائے، میری دنیا سنور جائے، میری دنیا ویل سیٹ ہو جائے. ایک مومن ہے، مومن جو چاہتا ہے کہ اللہ میری دنیا بھی سنوارے اور اللہ میری آخرت بھی سنوارے، اللہ میرا یہ جہان بھی بنائے، اللہ میرا وہ جہان بھی بنائے. کیسے بنے گا؟ فرمایا کہ نبی کے طریقوں کے مطابق اگر زندگی گزارے گا اللہ یہ جہان بھی سنوارے گا، اللہ وہ جہان بھی سنوارے گا. دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے. کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے. فرمایا اس زبان سے کیا کریں؟ فرمایا درود شریف پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں. کیا فائدہ ہوگا؟ کہ اتنی دیر جھوٹ بولنے سے بچ جائے گا، زبان کے غلط استعمال سے بچ جائے گا، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچ جائے گا، اتنا وقت اللہ کی یاد میں لگ جائے گا، آخرت کی بڑی تیاری ہو جائے گی، آنکھ بند ہونے کے بعد یہ دل خوشیوں سے بھر جائے گا. اور اگر اس وقت کو غفلت میں گزارا،
تو دنیا مرنے کے بعد تو مرنے کے بعد جنت میں جانے کے بعد بھی اس کا افسوس کرے گا. کس چیز کا افسوس؟ فرمایا جو گھڑی اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی جنت میں بھی اس کا افسوس ہوگا. اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد کسی بھی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو گھڑی کے دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزار دی جنت میں بھی اس کا افسوس کرتا ہوگا. حالانکہ جنت افسوس کی جگہ نہیں، جنت تو عیش کی جگہ، راحت کی جگہ، سکون کی جگہ، اطمینان کی جگہ، مزے کرنے کی جگہ، پکنک کی جگہ، کھاؤ پیو گھومو مزے کرو. اللہ نے جنت تو ایسی عالی شان بنائی ہے. یوں فرمایا کہ دنیا میں من چاہی زندگی نہ گزارو، رب چاہی زندگی گزارو. میری مرضی نا 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 نا، یہاں اللہ کی مرضی. اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرو، اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا کرو. ہمارے نبی کے طریقوں پر چلو، اپنی جوانی اللہ پر فدا کرو، اپنے گھر میں دینداری والا ماحول قائم کرو، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، اپنی فیملی کو دیندار بناؤ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ اپنے بچوں کے لیے بنگلہ بناؤ، یہ نہیں فرمایا کہ اپنے بچوں کے لیے شو روم بناؤ، یہ نہیں فرمایا کہ اپنے بچوں کی صرف دنیا کے حد تک کی فکر کرو. ہاں انہیں اچھا پڑھاؤ، اس کے لیے منع نہیں کیا جاتا، لیکن اکثر ماں باپ اپنے بچوں کی صرف دنیا کے حد تک کی فکر کرتے ہیں. کہاں ہے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں پر ایسی نظر ڈالتے ہو کہ ایک دن یہ میرے بچے کا انتقال ہو جائے گا، ایک دن اس کا جنازہ اٹھے گا، جس طرح میرے پردادا کا اٹھا، ان کے ابا کا اٹھا، ان کے ابا کا اٹھا، ایک دن آئے گا یہ میرے بچوں کا انتقال ہو جائے گا. اگر دنیا کا نظام آگے چلا ان کی شادیاں ہوگی، ان کے بچوں کا بھی انتقال ہوگا. ہم لوگ سب قبر میں چلے جائیں گے، ہم لوگ سب اللہ کے پاس چلے جائیں گے. میرا بھی جنازہ اٹھے گا، میری بیوی کا بھی اٹھے گا، یہ میرے بچوں کا بھی اٹھے گا، اور ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے. کیا میرے بچے اگر قبر میں پکڑے گئے، کیا یہ قبر میرے بچوں کے لیے نعوذ باللہ اگر جہنم کا گھڑا بن گیا، کیا میرے بچے حساب کتاب میں خدا کے دربار میں پھنس گئے تو کیا یہ دیکھا جائے گا؟ فرمایا نا نا نا، مسلمان کی سوچ ایسی نہیں ہوتی. ایک مومن تو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، اپنی آخرت کو یاد رکھتا ہے. آج جمعہ کا دن ہے، ہم لوگ غسل کر کے آئے ہیں. ایک وہ دن آنے والا ہے مجھے اور آپ کو غسل دیا جائے گا. آج ہم اچھے کپڑے پہن کے آئے، ایک وہ دن آنے والا ہے مجھے اور آپ کو کفن پہنایا جائے گا. میرے عزیزو آج چل کے آئے، ایک وہ دن آنے والا ہے میری اور آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی جائے گی. جب دنیا میں ہم آئے تھے اکیلے آئے تھے، دنیا سے کیسے جائیں گے؟ فرمایا کہ اکیلے جائیں گے، اکیلے جائیں گے، اکیلے جائیں گے. خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے. یہ مال و دولت، یہ پیسے، یہ دنیا کی ریل پیل، یہ دنیا کی مجلسیں، یہ دنیا کی بہاریں، یہ دنیا کی محفلیں. ارے نہ ہمارا گھر ہمیشہ رہے گا، نہ ہم ہمارے گھر میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ہمارا جو سونا ہے وہ ہمیشہ رہے گا، نہ ہمارا سونا ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا. نہ یہ دنیا رہے گی، نہ اس دنیا میں ہم رہیں گے. یہ دنیا تو فانی ہے، یہ تو دھوکے کا گھر ہے، یہ تو مچھر کا پر ہے، یہ تو مکڑی کا جالا ہے، یہ تو چھوڑ دینے کی جگہ ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں. عقل مند کون، ہوشیار کون، سمجھدار کون، چالاک کون؟ فرمایا جو اپنی موت کو یاد رکھے، اپنی آخرت کو یاد رکھے، دنیا سے جانا یاد رکھے، جو اس کو غسل دیا جائے گا اس کو یاد رکھے، جنازے میں سونا یاد رکھے، قبر کے اندر دفن ہونا یاد رکھے. میرے عزیزو ایک وہ دن آنے والا ہے مجھے اور آپ کو دفن کر دیا جائے گا. میرے عزیزو چاہے یہ وائرس سے انسان بچ جائے لیکن موت سے نہیں بچ سکتا. یوں فرمایا کہ زندگی دھوکہ ہے اور موت 100% اٹل حقیقت ہے. موت آ کر رہے گی، ایک دن مرنا کے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. موت تو آئے گی، مجھے اور آپ کو دنیا سے جانا ہے. کیسے جائیں؟ فرمایا اللہ کو راضی کرتے ہوئے جائیں، ہمارے نبی کے طریقوں پر چلتے ہوئے جائیں.
ہمارا اسلامی لباس ہو، ازار ٹخنوں سے اوپر ہو، اور وہ چہرہ ہمارے نبی کا جو اللہ کو پسند آیا تھا وہ ہمارے نبی کا چہرہ ہمیں بھی پسند ہو، جو خواجہ صاحب کو پسند آیا، جو پیران پیر کو پسند آیا، جو بایزید بستامی کو پسند آیا، جو جنید بغدادی کو پسند آیا، جو فضیل بن عیاض کو پسند آیا، جو بشر حافی کو پسند آیا، جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت بابا فرید الدین عطار، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت صابر کلیری، حضرت عثمان ہارونی، خواجہ حسن بصری، حضرت جی مولانا الیاس صاحب، حضرت خواجہ دانا صاحب، حضرت جی مولانا یوسف صاحب، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ، یہ سارے وہ حضرات ہیں جنہیں ہمارے نبی کا چہرہ پسند آیا تھا، اللہ نے انہیں سکون عطا فرمایا تھا، عزت عطا فرمائی تھی، اللہ نے ان کی دنیا بنائی، اللہ نے ان کی آخرت بنائی۔ میرے عزیزو، اگر ہم ہمارے نبی کے طریقے پر آ جائیں گے، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، اللہ خوش ہوگا۔ اس لیے ہم طے کریں کہ انشاءاللہ اب ہم ہماری زندگی کے اندر چینجش لائیں گے۔ میرے عزیزو، وبا بھی چل رہی ہے، بیماری بھی چل رہی ہے، ایسا لگتا ہے اللہ ناراض ہے۔ یہ آسمان و زمین کے تیور جو بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ناراض ہے۔ یہ حالات بتا رہے ہیں کہ اللہ ناراض ہے، یہ مندی بتا رہی کہ اللہ ناراض ہے، یہ برکتوں کا ختم ہونا بتا رہا ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال بگڑ گئے، ہم نے اللہ کو ناراض کیا، ہم نے جھوٹ بولا، ہم نے غیبتیں کی، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا۔ فجر کی نماز میں مسلمان سوتے رہے، میٹھی نیند سوتے رہے، اپنی قبر کی میٹھی نیند کی فکر بھول گئے، وہ قبر کی پیاری نیند کی فکر بھول گئے، اور اپنی قبر کو بھول گئے، اور اپنے بستر کو آباد کرتے رہے۔ اللہ کا منادی پکارتا رہا، الصلاۃ خیر من النوم، اے لوگو نماز 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 نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ممبئی جانا ہو، فلائنگ پکڑنی ہو، پھر اڑ گئے، رات میں کتنی لیٹ سوئے ہو، فلائنگ کے لیے اڑ گئے، یہاں سورت ایئرپورٹ سے شارجہ کے لیے فلائٹ پکڑنا ہو، پھر اڑ گئے، انگلینڈ جانا ہو، پھر اڑ گئے، دوستوں کے ساتھ گھومنے کا پلاننگ بنا ہو، پھر اڑ گئے، گھر میں کچھ کام کاج ہو، پھر اڑ گئے، صبح صرف 5 سے 8 لاک ڈاؤن کھلا، پھر اڑ گئے، اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے اڑ گئے، ہماری ڈیوٹی صبح کے وقت کی آئی، اڑ گئے، اور صبح کی نماز میں جب اللہ بلا رہا ہے، جو نماز فرض ہے، ہم ایمان والے، ہم کلمہ پڑھنے والے، پھر کیا ہوا؟ تو کہا جمعہ میں مسجدیں بھر گئی، فجر کی نماز میں مسجدیں خالی ہو گئی۔ وجہ کیا؟ تو کہا اپنی موت یاد نہیں، اپنی آخرت یاد نہیں۔ ارے کبھی دکان کی بھی چھٹی ہوتی ہے کیا دوپہر کے کھانے کی چھٹی ہوتی ہے؟ کیا رات کے کھانے کی ہم چھٹی کرتے ہیں؟ کیا ہمارا دوستوں سے ملنا بند ہوتا ہے؟ کیا ہمارا موبائل کا استعمال کم ہوتا ہے؟ وہ اللہ، وہ خالق، وہ مالک، وہ پالنہار، وہ اللہ ہمیں بلائے اور ہم غافل ہو؟ یہ ایک مومن کی شان نہیں ہو سکتی۔ یہ تو عاشق رسول کا مجموعہ بیٹھا ہوا ہے، ہمارے نبی سے محبت کرنے والے، اللہ والوں سے محبت کرنے والے، اور اللہ والوں کا دامن یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پر چلے، ہمارے نبی کے طریقوں پر چلے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جب اذان کی آواز کان میں آئے، اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سب سے بڑا کون؟ تو کا اللہ۔ تیری دکان چھوٹی، تیرا بزنس چھوٹا، تجھ سے ملنے جلنے والے چھوٹے، تیرا موبائل چھوٹا، تیرے کاروبار چھوٹے، تیرا گراہک تیرا خدا نہیں ہے، تیرا گراہک تجھے روزی دینے والا نہیں ہے، روزی دینے والا تو اللہ ہے۔ وہی اللہ جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں روزی دی، جب تو پیدا ہوا بولنا نہیں جانتا تھا، اس وقت تجھے کس نے روزی دی؟ جب تو اسکول جاتا تھا اس وقت تجھے کون کھلاتا تھا؟ جب تو دنیا سے جائے گا پھر تیرے گھر والوں کو کون کھلائے گا؟ وہی اللہ تیرا خدا ہے، وہی تیرا پالنہار ہے۔ یہ گراہک رزاق نہیں ہے، یہ گراہک خدا نہیں ہے۔ اس گراہک کے خاطر نمازوں کو نہ چھوڑ، اس میٹھی نیند کے خاطر قبر کی میٹھی نیند کو قربان نہ کر۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی فرض نماز اذان کے ساتھ آ جائیں، جماعت کے اہتمام کے ساتھ، صف اولا کے اہتمام کے ساتھ، تکبیر اولا کے اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔
اگر نماز پڑھتے ہوئے بھی سکون نہ ملے تو فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کریں. جب سکون سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ سکون مل جائے گا, زندگی میں بہار آ جائے گی. نماز تو اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے. ہمارے نبی کو معراج پر بلایا, پھر یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا. یوں فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن, نماز تو مومن کی معراج ہے. الصلاۃ عماد الدین, نماز تو دین کا ستون ہے. نمازوں کا اہتمام کرو, نمازوں کو اہمیت دو. ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی فرض نماز مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کریں. صرف جمعہ نہیں, 5 وقت کی فرض نماز. ہمارے گھر میں بھی ایک ایسا ماحول ہو, ایک جگہ مصلی بچھا ہوا ہو. ہمارے یہاں پلنگ کی جگہ موجود ہے, دسترخوان بچھانے کی جگہ موجود ہے, صوفہ ایک جگہ رکھا ہوا ہے, لیکن مصلی بیچ کے اڑ جاتا ہے. نقصان کیا ہوتا ہے کہ صوفے پہ بیٹھنے کو دل چاہتا ہے, مصلی پہ بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا, بچھا ہوا ہی نہیں ہے, اس کے لیے کوئی جگہ نہیں. بلکہ ہمیں تو یوں فرمایا کہ ہمارے گھروں میں نماز کے لیے ایک کمرہ ہونا چاہیے. اگر چھوٹا کمرہ ہو تو کوئی ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں پر ہم مصلی بچھائے رکھیں, تو وہاں پر تسبیح رکھی ہوئی ہو. جس طرح صوفہ نظر آتا ہے, جس طرح بستر نظر آتا ہے, اس طرح مصلی اور تسبیح بھی تو نظر آئے, تاکہ اللہ کو یاد کرنے کا موقع ملے. فرمایا لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کو بار بار یاد کرتا ہے. محبت اگر اللہ سے ہوگی نا, بندہ بار بار اللہ کا ذکر کرے گا. آج پوری دنیا کہتی ہے کہ ہم بے چین ہیں, پریشان ہیں, سکون نہیں مل رہا. ارے سکون یہ پیسے میں نہیں, سکون چیزوں میں نہیں, سکون بنگلوں میں نہیں, یہ سکون دوستوں کی مجلسوں میں نہیں, یہ سکون موبائل میں نہیں, یہ سکون دنیا کی ریل پیل میں نہیں, یہ سکون برانڈڈ گڑی میں نہیں, یہ سکون برانڈڈ لباس میں نہیں. پھر یہ سکون کہاں ہے؟ فرمایا کہ یہ سکون اے سی میں بھی نہیں. اے سی سے تو چمڑی کو ٹھنڈک پہنچتی ہے, دل کو نہیں پہنچتی. پھر سکون ملتا کہاں ہے؟ فرمایا کہ سکون اللہ کی یاد میں ہے. مچھلی کو پانی سے باہر نکالو, فلائٹ کا سفر کرواؤ, پوری دنیا بھی اگر گما کر لاؤ, وہ مچھلی خوش نہیں ہوگی, مچھلی پریشان ہوگی, اندر سے بے چین ہوگی. مچھلی کو کیا چاہیے؟ فرمایا کہ مچھلی کو تو پانی چاہیے. تو مچھلی کو پانی میں سکون ملتا, اور ایک مومن کو اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے گھر میں سکون ملتا ہے. نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے, نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے, خدا کو یاد کرنے سے. کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ, نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. اللہ اللہ کے ساتھ پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. بائک چلانا سیکھ لیا, کار چلانا سیکھ لیا, دنیا کے کام کاج کرنا سیکھ لیا, موبائل چلانا سیکھ لیا. ایک کاش کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کر اللہ اللہ کرنا بھی سیکھ لیتے, مراقبہ کرنا بھی سیکھ لیتے, اللہ کے نام کا مزہ بھی سیکھ لیتے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. یوں فرمایا کہ ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے اپنا سینہ بھر, جیے تو اس کا ہو کر جی, اور مرے تو اس کا ہو کر مر. جو مخلوق سے محبت کرے گا وہ ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا, اور جو اپنے اللہ سے محبت کرے گا وہ ایک نہ ایک دن اپنے اللہ سے ملا دیا جائے گا. فرمایا کہ ہم دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ جائیں گے, صرف اچھے اعمال ساتھ لے جائیں گے.
دنیا میں آئے تھے کس نے غسل دیا تھا؟ کہا نہیں پتا۔ جب دنیا سے جائیں گے کون آخری غسل دے گا؟ فرمایا نہیں پتا۔ دنیا میں آئے تھے کس نے پہلا کپڑا پہنایا تھا؟ نہیں پتا۔ جب دنیا سے جائیں گے تو کون کفن پہنائے گا؟ فرمایا کہ نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے کان میں اذان اور تکبیر کہی تھی؟ نہیں پتا۔ جب دنیا سے جائیں گے تو کون جنازے کی نماز پڑھائے گا؟ نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے گود میں اٹھا کر جولی میں رکھا تھا؟ نہیں پتا۔ جب دنیا سے جائیں گے تو کون گود میں اٹھا کر قبر کے اندر رکھے گا؟ نہیں پتا۔ رکھا ضرور جائے گا، موت ضرور آئے گی، ان قریب میرا اور آپ کا انتقال ہو جائے گا، میں اور آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں، اور رک گئی تو وہ جہاں، وہاں کا افسوس، وہاں کا تڑپنا وہ کام نہیں آئے گا، وہاں کا رونا کام نہیں آئے گا۔ رونا ہو آج رو، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے رو لو، اپنے اللہ کو منا لو۔ اللہ بڑے کریم ہے، وہ معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں، غفور الرحیم ہے۔ ارے جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی بھی توبہ کر کے خدا کے دربار میں آئے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، ویلکم پائے گا، خدا کو استقبال کرتا ہوا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ تانا نہیں دیتے پہلے کی لائف کہاں گزار کے آیا، کیا کر کے آیا۔ دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ میرا عزیزو، ہمیں چاہیے ہم توبہ کریں، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں۔ یہ دنیا فانی ہے، جوانی ختم ہو جائے گی، ایک ہی جوانی ہے، اس کو اللہ پر فدا کریں۔ ایک ہی دل ہے، اس کو اللہ پر فدا کریں۔ اللہ کی خاطر لوگوں سے ملاقات کریں، اللہ کی پہچان کروائیں، گشتوں میں جائیں، ملاقاتوں میں جائیں، اللہ کے راستے میں وقت لگائیں اور اللہ والوں کی صحبت میں جائیں، اللہ اللہ کرنا سیکھیں۔ 5 وقت کی فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے پڑھیں، پورے دھیان کے ساتھ پڑھیں، ہلتے ہوئے نہیں۔ امام سے پہلے نہ رکوع میں جائے، امام سے پہلے نہ سلام پھیرے، امام سے پہلے نہ سجدہ، پورے دھیان کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایک دم دھیان کے ساتھ۔ مسجد میں آ کے دنیا کا خیال، وہ نماز میں کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اور یہ دنیا کی معمولی معمولی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ میرا عزیز و سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ اس لیے ہم جو ہے اپنی زندگی کے رخ کو چینج کریں، ہمارے گھروں میں مستورات نماز کا اہتمام کریں۔ ہاں، یہ مجمع جو ہے جب تہجد کی نماز پڑھے گا تو ہمارے گھر والے فجر کی نماز میں اٹھیں گے، گھر کا ایک ماحول بنے گا۔ اپنے کو، اپنی فیملی کو، اپنی وائف کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، انہیں اللہ کا تعارف کرواؤ۔ انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے، مگر اللہ کا قرآن اتنا نہیں پڑھا کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ اپنے والدین جن کا انتقال ہو چکا ہو ان کو ایصال ثواب کرو اور اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انہیں سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔